حي على الفلاح. گزشتہ دنوں جاوید اختر اور شامل ندوی کے درمیان جو مناظرہ ہوگا وہ یقیناً آپ نے دیکھا ہی ہوگا. میں نے انہی سوال کو اٹھایا ہے اور ان سوالوں کے جواب کو میں نے اقبال سے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. اب ظاہر ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں مکمل 2 گھنٹے کے تمام اعتراضات تو نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن وہ 4 بڑے اعتراضات جو مفتی صاحب اول تو جو بھی ایڈریس کیے تھے، اول تو ان کی طرف سے کوئی ایسا اعتراض آیا نہیں تھا جاوید اختر کی طرف سے. دوم اگر کوئی اعتراض قابل اعتراض بھی تھا تو وہ کوئی 3-4 ہی بنتی ہیں. ان کا تفصیلاً جواب جو ہے نا ہم اقبال کی شاعری سے دیتے ہیں. اچھا، پہلا جو ان کا سب سے بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی مذہب جو ہے نا مکمل سوال کی اجازت نہیں دیتا. جاوید اختر صاحب کے ہر سوال سے بس ایک ہی یعنی ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ بندہ ملحد بھی اگر ہونا تو وہ مکمل ملحد ہونا چاہیے، اس کے پاس علم ہونا چاہیے کہ وہ انکار خدا پر کیوں بضد ہے. بغیر سبب انکار خدا وہ انکار خدا کر رہے تھے. ان کے پاس کوئی ایک ٹھوس یا بنیادی دلیل نہیں تھا جس کے اوپر وہ اپنی عمارت کھڑی کرتے اور اس کے بعد وہ انکار خدا کی طرف لے آتے. وہ ہمیشہ کی طرح جو ہے نا ادھر ادھر کی مار رہے تھے. کبھی مذہب پہ چلے جاتے تھے، کبھی عقل و منطق پہ آ جاتے تھے، کبھی غزہ میں مرے ہوئے 40,000 بچوں کا حساب مانگنے لگ جاتے تھے. وہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن وہ ساری باتیں ڈیبیٹ کے اندر صرف وہ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کر رہے تھے اور اس میں بھی وہ شامل ندوی صاحب کے سامنے کامیاب نہیں ہو سکے. ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ کوئی مذہب مکمل سوال کی اجازت نہیں دیتا. یہ ان کا اعتراض تھا بخود اخذ کیے ہوئے. آپ کو کس نے کہا کہ کوئی مذہب مکمل سوال کی اجازت نہیں دیتا؟ ہاں بھائی، اب آپ ان مذاہب پر یہ اعتراض اٹھائیں جو مذاہب آپ کو نہیں دیتے سوال کرنے کی اجازت، اور جن مذاہب نے سوال کرنے کی اجازت نہیں دی، جن کے بڑوں نے سوال کرنے کی اجازت نہیں دی. ہمارے یہاں پروٹیسٹینینز موجود ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا چرچ کے ساتھ وہ آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سوال کرنے کا بنیادی جو ہے نا جزم سے چھین لیا تھا. ہر مذہب سوال کی اجازت دیتی ہے، ہر مذہب فطری سوال کرنے کی اجازت دیتی ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا وہ اقبال کی اس کا جواب دیتے ہیں کہ کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. اقبال تو خدا کی بارگاہ میں جا کے پیش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں خدا سے اعتراض کر رہا ہوں. تو یہ اس درجے پہ جا کے اقبال نے پوری شکوہ جواب شکوہ لکھ ڈالی صرف ایک سے اعتراض پر کہ کوئی مذہب مکمل سوال کی اجازت نہیں دیتا. اس کے جواب میں اقبال نے پوری شکوہ جواب جو ہے نا شکوہ لکھ ڈالی کہ کیوں ضیاء کار بنوں سود نہ فراموش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، نام بالملک سی اور ہم گوش رہوں. یہ پوری چیزیں جو ہے وہ آپ بہت دیر آئے ہیں مجھے لگ رہا ہے الحاد کی اس بحث میں، کیونکہ یہ بہت پہلے ہی ہمارے مفکرین نے اس کہیں جو ہے نا رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا یار تلقین غزالی نہ رہی. تو آپ فلسفہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن فلسفے کو جو غزالی نے تلقین کی ہے وہ اگر آپ پڑھ لو آپ کے ہوش اڑ جائیں تو آپ بنیادی چیزیں پکڑتے ہیں جن کی نہ کوئی آپ کے پاس بنیاد ہوتی ہے، نہ پھر ان کے کوئی آپ کے پاس کوئی مستند دلیل ہوتی ہے. پھر اس کے اوپر آپ ایک جو ہے نا رائے کا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر آپ اس کو ہی حتمی سمجھتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا تھوڑا ہمارے ہاں بھی اس کے جواب بہت پہلے دیے جا چکے ہیں. تو جاوید اختر کے پاس جتنے بھی سوالات تھے نا وہ ان کے بڑے بڑے کر چکے ہیں، اور ان بڑے بڑوں کے ہمارے بڑے بڑے یعنی اقبال صاحب جواب دے چکے ہیں. اچھا، یہ ان کا پہلا اعتراض تھا. چلیے ان کے دوسرے بڑے اعتراض کی طرف. اچھا، دوسرا ان کا سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اگر دنیا میں خدا ہے تو پھر بھائی ظلم کیوں ہو رہا ہے، غزہ میں اتنے بچے کیوں مارے گئے. تو یہاں پر جو ہے یہاں پر تو سوال خدا کے وجود پر اٹھنے سے کم آپ کے جو ہے نا اخلاقی پستگی پر زیادہ اٹھتا ہے کہ آپ اخلاقی پستگی کے ہم انسانیت اخلاقی چلے ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا اسی لیے بچے مر گئے، چلیں بچے مر گئے، خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، آپ کا قانون سچا ٹھہرا. تو اس وقت آپ اخلاقی سطح سے کہاں کھڑے تھے؟ آپ نے ان 40,000 بچوں کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آپ کا تو کوئی خدا ہے ہی نہیں نا. تو پھر آپ نے ان کو 40,000 بچوں کو بچانے کی کوشش نہیں کی. اچھا چلو وہ 40,000 بچے مارے گئے تو مارے گئے، لیکن آپ کے پاس اس کا کوئی نعم البدل بھی نہیں ہے. وہ بس مارے گئے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں. ہمارے پاس تو اس کا پورا جزا و سزا کا عمل ہے. ہم تو بتاتے ہیں کہ ان 40,000 بچوں کی قربانیاں رائے گا نہیں ہے، لیکن آپ تو کہتے ہیں جی خدا ہے ہی نہیں. تو آپ اس کا جواب دینا ہمیں. تو پھر اب آپ اخلاقی پستگی کے جو ہے نا کس پیمانے پر پہنچ چکے تھے. اسی لیے تو جو ہے نا وہ اقبال کہتا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. بھائی تجھے کس نے روکا بھائی؟ نکل وہ شبیری جو تھے نا جو حج کو چھوڑ کر ظلم کے خلاف ڈٹنے کربلا چلے آئے تھے. حج چھوڑ کر، حج کے ارادے سے گئے تھے، حج منسوخ کر کے، ٹھیک ہے، اور چلے آئے
ظلم کے خلاف قیام کرنے، تو ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، آپ کو ہمارا خدا برا لگ رہا ہے، آپ اخلاق کی مورالٹی کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، تو بسم اللہ کیجیے، آپ کو کس نے روکا؟ آپ کا تو کوئی خدا ہے ہی نہیں نا، تو آپ بسم اللہ کیجیے، اتریے، ان 40,000 بچوں کو بچائیے، ہم آپ کی شانہ بشانہ چلیں گے۔ لیکن وہاں آپ کے اعتراضات تھم جاتے ہیں، وہاں آپ کچھ کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو مذہب سے مسئلہ ہے، مذہب کے ان چیزوں سے مسئلہ ہے جو اخلاق کی بنیاد ہیں، جس کے لیے جو ہے نا پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شریعت کے اصول پابندیاں نہیں، بلکہ شریعت کے اصول وہ دائرے ہیں جن کے اندر رہ کر انسان ایک بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ تو ہمارا تو آپ سے بنیادی اعتراض ہی یہ ہے کہ آپ نے اس ڈیبیٹ کے اندر بھی کوئی بھی ایسا سوال نہیں کیا جو خدا کے وجود پر دلیل کر رہا ہو، آپ نے ہر وہ سوال کیا، بلکہ آپ نے تو اپنے اندر کے ہارمونز کو کھلا اظہار کیا کہ بھائی مجھے خدا سے مسئلہ کم ہے، خدا کے وجود کو ماننے کے نتیجے میں مجھ پر جو اخلاقی پابندیاں ہیں مجھے ان سے مسئلہ ہے۔ یہ نہیں صرف، بلکہ جو ہے نا آگے جو ہے اقبال پھر جو ہے ایڈریس کرتے ہیں کہ حرم کے درد کی درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، بھائی تو کرتا رہے راقبے، تو اپنے لیے کر رہا ہوگا، تیرے پاس اگر باہر بچہ مر رہا ہے اس کی دوا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارا تو مذہبی اسٹینس ہی اس بات پہ کھڑا ہوا ہے، آپ دوسری بات کریں۔ تو اسی بات پر آپ کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو دنیا میں اگر خدا ہے تو پھر ظلم کیا؟ اقبال نے تو بڑی پیاری بات کی، اقبال کہہ رہے تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت تیرے بندہ مزدور کی اوقات۔ تو ہم تو وہی بات کر رہے ہیں بھائی، دنیا میں آپ کیا ڈیل کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، کرنے والے آپ ہیں اور آپ دھر رہے خدا پہ ہیں۔ کیپیٹلزم بن کے سوشلزم، کبھی سوشلسٹ بن جاتے ہیں، کبھی کیپیٹلسٹ بنتے ہیں، کبھی گڈس پہ سارا قبضہ کر لیتے ہیں، کبھی گڈس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ آپ تو خدا کی دی ہوئی چیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور بعد میں آ کے اب ہمارے ساتھ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جی ظلم، ہمارا خدا ہے تو جی ظلم کو کیوں نہیں روکتا؟ ظلم کے بانی تم خود بنتے ہو، پھر آ کے ہمیں کہتے ہو کہ ہمارا خدا ظلم کو کیوں نہیں روکتا؟ دوسرا جی یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی آپ مذہبی لوگ اپنا کوٹا جو ہے نا، وہ یہی ورڈ استعمال کیا انہوں نے، آپ مذہبی لوگ اپنا کوٹا جو ہے وہ یوز لیس کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا آپ کے پاس پھر وہی اعتراض ہوگا، آپ نے وہ مذہب دیکھ کر یقین کر لیا جو آپ کو دکھایا گیا، آپ نے خود تو کبھی مطالعہ کرنے کی جو ہے نا وہ جسارت نہیں کی، آپ نے دیکھا بس اللہ اللہ کر کے تو آپ نے سمجھ لیا دین یہی ہے۔ ہم تو پہلے دن سے لڑتے آ رہے ہیں بھائی، دین یہ نہیں ہے، کسی پیغمبر کا دین یہ نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا وہ اقبال کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری والا شعر اٹھا لیں، یا پھر آپ اٹھا لیں کہ اپنا حرم کے در کی درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو اقبال تو پہلے دن سے کر رہا ہے، تو اقبال تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ والا اگر ہے تو پھر میں بھی تمہاری طرح خدا کے انکار کا قائل ہو جاؤں گا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو تم پیش کر رہے ہو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا تو ہم حل نکال چکے ہیں۔ ہم تو آپ کو پہلی دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں، اس سے تو آگے ہے۔ یہ والا مذہب آپ کو نظر آ رہا ہے جو آپ کو صرف آپ کے نفس کو، آپ کے صرف انٹرنلی آپ کو پاک کرنے کے لیے 5 وقت نماز کا کہہ رہا ہے، اس پہ آپ کو جو ہے نا اعتراض آ رہا ہے کہ یہ یوزلیس کاموں میں کوٹا استعمال ہو رہا ہے۔ وہاں پر آپ کو یہ مذہب کیوں نہیں نظر آتا جو آپ کی مورالٹی کے لیے لڑتا ہے؟ یہی مذہب آپ کو اس وقت اچھا کیوں نہیں لگتا جب وہ کہتا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری؟ امام حسین نے حج منسوخ کیا اور حج منسوخ کر کے ظلم کے خلاف قیام کرنے آ گئے، تو اس مذہب پہ آپ کا سوال کیوں نہیں اٹھتا جو آپ کے کہتا ہے کہ جی ظلم کہ جو ہے نا خلاف قیام کرو، ہزاروں لوگ بھی تمہارے مخالفت میں ہو، تم اکیلے ہو پھر بھی ڈر جاؤ، تو وہ والا مذہب تمہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ ہمارا تو آپ کے ساتھ بنیادی سوال اتنا ہے، وہ مذہب آپ کو بہت جو ہے نا چپتا ہے اور اسے آپ کبھی ایڈریس نہیں کرتے، لیکن وہ مذہب جو صرف یہ کہتا ہے کہ ان سب کے ساتھ تم انٹرنلی بھی تو خدا کے لیے کر رہے ہو نا، سب کچھ تمہارا سب کچھ خدا کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے تم سجود بھی کرو، اور وہ تم سے کوئی مختصر وقت مانگتا ہے اپنے لیے، پھر تو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ آپ سے یوزلیس کاموں کے لیے کوٹا لے رہی ہوتی ہیں، اگر آپ اس کے پاؤں دبا دیتے ہیں یوزلیس کام ہے نا بھائی، تو وہاں تو آپ کو یہ اعتراض سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں آ کے آپ کی جو ہے نا یعنی مذہب پر جب بھی آپ سوال اٹھاتے ہیں تو آپ کا عمومی رویہ کیوں بدل جاتا ہے؟ جس رویے کے ساتھ آپ باقی چیزیں ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں مذہب پر سوال اٹھائیں بھی وہی رویہ رکھے نا، کہ نہیں وہاں بلکہ آپ طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کو تو میں نے غلط ثابت کرنا ہے۔ دوسرا جو ہے نا ان کا آخری اعتراض میں ان کا پیش کروں وہ ہے مسئلہ پرابلم آف ایول۔ بھائی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سب جو ہے نا آپ کے پیشوا جو ہے نیٹشے یہ سب کر چکا ہے بھائی، اور ان سب کے جواب اقبال اس کو بڑی کھل کے دے چکا ہے۔ آپ نے جانا نہیں اقبال کو، آپ نے پڑھا نہیں اقبال کو۔ یہ پرابلم آف ایول کوئی آج کا مسئلہ تھوڑی ہے، ہم نے تو ان کو جو ہے نا 200 سال پہلے تک بھی ہم نے ان کو ایڈریس کیا ہے، اور آپ آج ہمارے سے آ کے یہ چیزیں پوچھ رہے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں فقدان ہے علم کا، آپ کے یہاں فقدان ہے، آپ کے یہاں نئے مسئلے پیدا ہی نہیں ہو رہے، آپ کے یہاں کچھ تخلیق ہی نہیں ہو رہی،
آپ کے 2-4 اعتراض تھے ان کا ہم نے جواب دے دیا, وہاں پہ آپ کی جو ہے نا وہ بے بنیاد الزامات ختم ہو گئے. اب آپ جو ہے وہ بس ادھر ادھر کے کر رہے ہوتے ہیں, بس وہی مسئلہ ہے, وہی 4-5 پرابلم اب آ جائیں پرابلم آف جو ہے نا ایول کے لیے. تو اقبال تو کہتے ہیں یہ خواجہ اہل فراق ہے, یہ عاشقوں کا سردار ہے, اپنی خودی کا محافظ ہے. اقبال تو اتنا کہہ رہا ہے بھائی, اقبال کہہ رہا ہے ابلیس جو ہے وہ خواجہ اہل فراق ہے, وہ عاشقوں کا سردار ہے بھائی, اور جو ہے وہ اپنی خودی کا محافظ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جب تک سب جڑا ہوا ہے, یعنی دن کے جس آدمی نے دیکھی صرف دن ہو اسے کیا احساس کہ رات کیا ہوتی ہے, جس آدمی نے صرف دیکھا ہی رات ہو اسے کیا احساس کہ دن کیا ہوتا ہے, جس نے دیکھی صرف روشنی ہو اسے کیا احساس کہ اندھیرا کیا ہوتا ہے, اور جو رہا ہی پوری عمر اندھیرے میں ہو وہ کیا جانے روشنی کیا ہوتی ہے. تو وہ اقبال تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ابلیس نہیں کرتا سجدہ نہیں کرنا ابلیس کا, یہ تو ہماری بقا کا ہے, اگر ابلیس سجدہ کر دیتا پھر تو سب خیر ہو جانا تھا, پھر باقی کیا رہ جاتا. یہی تو جو ہے نا ابلیس کی مہربانی ہے تم پر کہ اس نے سجدہ نہیں. تو پھر جو ہے نا اقبال تو بڑی کھلے انداز کے ساتھ آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہے میری جرت سے مشتخا, جو مشتخا کہہ رہے ہیں یہ میری جرت سے ہے کہ اس کے اندر ذوق نمو پیدا, کہ میں ہی تو جس نے ابلیس کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر ذوق نمو پیدا کیا ہے. تو اب آپ نے تو کچھ پڑھا نہیں, آپ ابلیس کی پوری مجلس سے شورا پڑھ لیں, وہاں پہ جو ابلیس کے اعتراضات ہیں اس سے آپ لیں, پھر وہی آپ کے اس سوال کا جواب, یہ مذہب سوال کے اعتراض نہیں دیتے. تو یہ ساری بنیادی جواب اور سوالات ہیں جن کے ہم بہت پہلے جواب دے چکے ہیں. کچھ نیا تراشی, آرگیومنٹ آف کانٹیجنسی سے تھوڑا باہر نکلے اور کچھ نئے اعتراض لائیں تو ہم آپ کو نئے جواب دیں. باقی تو ہمارے یہاں نا ایک طرف ہمارے یہاں آپ غزالی اٹھا لیں اور دوسری طرف اقبال اٹھا لیں, ان مولدوں کے پرچے اڑانے کے لیے دونوں کافی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.